السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن مجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ ناظرین، ایام فاطمی کے سلسلے کی آج دوسری تقریر ہے۔ آج 2 جمادی الثانی میں آپ کے سامنے عظمت فاطمہ زہرا صلوات اللہ کے عنوان سے اپنے بیان کو پیش کر رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے آئے مودت کے ذریعے سے قربہ کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ اجر رسالت، قربہ کی مودت۔ قربہ کون ہے؟ یہ حدیث پیغمبر میں وضاحت کی گئی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ قربہ میں علی، فاطمہ، حسن، حسین ہیں۔ یہ مختلف روایات میں آیا ہے۔ اور قربہ کی فضیلت میں آئے تطہیر ہے، قربہ کی فضیلت میں آئے مباہلہ ہے، قربہ کی فضیلت میں سورہ دہر ہے، اور قربہ کی فضیلت میں سورہ کوثر ہے۔ مجھے تمام آیات یا تمام سوروں کا ذکر اس مختصر سی تقریر میں نہیں کرنا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا یہ تفسیر سورہ کوثر بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں۔ پیغمبر کے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا مکے والے پیغمبر کو ابتر کہہ رہے تھے۔ بیٹوں کے مرنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو اولاد کی صورت میں بیٹی عطا کی۔ یہ بیٹی جس کا نام فاطمہ زہرا ہے، جو تفسیر سورہ کوثر بن کر آئی۔ پیغمبر کی یہ اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا، جس کے دلائل، جس کے حوالے کتابوں میں موجود ہیں کہ فاطمہ زہرا اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی تھی رسول خدا کے صلب سے۔ جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے تھے، جو محسنہ اسلام ہیں، جو ملکۃ العرب ہیں، اور مادر گرامی ہیں فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی۔ اس کے بعد اگر پیغمبر کو کوئی صلبی بیٹا ملا تو جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے، جس کا نام پیغمبر نے ابراہیم رکھا تھا، اور وہ کم سنی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے لیے بھی روایت ہے، اس روایت کو میں تفصیل سے نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دن رسول خدا کی آغوش میں امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف جناب ابراہیم فرزند پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، اور پیغمبر دونوں سے محبت کر رہے تھے۔ اظہار محبت ہو رہا تھا کہ جبرائیل امین آئے اور کہا کہ حکم خدا یہ ہے، پیغام الہی یہ ہے کہ آپ ان دونوں میں سے ایک کو منتخب کر لیں۔
جس کو آپ منتخب کریں گے وہ حیات رہے گا، اور ایک اللہ اپنے بندے کو واپس بلا لے گا۔ اب پیغمبر کے سامنے یہ مرحلہ تھا کہ پیغمبر کے سامنے ایک طرف صلبی بیٹا ابراہیم ہے اور ایک طرف پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا حسین علیہ السلام ہے۔ اگر اپنے بیٹے کو منتخب کرتے تو فاطمہ زہرا بھی رنجیدہ ہوتی، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کا بیٹا اللہ واپس بلا لیتا۔ لہذا پیغمبر اسلام نے حسین کو منتخب کیا اور اللہ نے ابراہیم کو واپس بلا لیا۔ پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ میرا بیٹا ابراہیم میرے فرزند حسین پر قربان ہو گیا۔ تو بہرحال نسل سیدہ، اولاد نسل رسول سیدہ کے ذریعے سے چلی۔ آج دنیا میں جو سادات کا وجود ہے یہ سب اولاد فاطمہ زہرا اور اولاد علی علیہ السلام ہے۔ رسول کے لیے قرآن، میں نے کل عرض کیا تھا کہ معرفت فاطمہ کے لیے معرفت رسالت ضروری ہے، اور معرفت رسالت اگر حاصل کرنا ہے تو یا کلام الہی قرآن مجید کے ذریعے سے حاصل ہوگی اور یا آل محمد کے ذریعے سے۔ صحابہ کے ذریعے سے معرفت رسالت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب معرفت الہی صحابہ کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے تو معرفت رسالت کیا ہوگی؟ اس کے لیے تمام کتابیں اس بات کی گواہ ہیں، جس کا وقت نہیں ہے کہ میں ان کے حوالے دوں۔ تو جب معرفت رسالت صحابہ کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے تو معرفت سیدہ کیا ہوگی؟ لہذا اگر معرفت رسالت حاصل کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے حاصل کرو، آل محمد کے ذریعے سے حاصل کرو۔ قرآن آواز دے رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، فاتبعونی، پس تم میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے اللہ نے تمام ان لوگوں کو جو موحد ہیں، اللہ پرست ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، ایک معیار قرار دیا کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو رسول کا اتباع کرو، یہ تمہارے لیے تمہاری محبت کی کسوٹی قرار پائے گا۔ اور جب تم نے رسول کا اتباع کیا تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تم کو دوست رکھے گا، اور صرف دوست نہیں رکھے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی۔ صاحبان فہم، صاحبان ذوق اس آیہ کریمہ پر غور کریں کہ اللہ نے پیغمبر کی اتباع بلا شرط بلا قید پیغمبر کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ بلا قید بلا شرط اتباع پیغمبر کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ذات رسالت میں ذرہ برابر کوئی نقص نہیں پایا جاتا، ذرہ برابر کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ بہترین زندگی، بہترین نمون عمل پیغمبر کی بہترین سیرت ہے، لہذا ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ پیغمبر کی عصمت اس آیہ کریمہ سے ثابت ہے۔ اب اتباع رسالت کا جہاں تک سوال ہے تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک مرد ایک عورت، یعنی مرد بھی ہے اللہ کو چاہنے والے، اللہ کو دوست رکھنے والے،
عورتیں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو مرد تو پیغمبر کا اتباع مکمل طور سے کر سکتے ہیں، لیکن عورتیں پیغمبر کا اتباع کیوں کریں؟ اس لیے کہ پیغمبر مردوں کے لیے تو نمونے عمل ہو سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے نمونے عمل نہیں۔ پیغمبر کا حکم قول عورت اور مرد دونوں کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن عمل رسالت، عمل پیغمبر یہ مردوں کے لیے نمونہ عمل ہو سکتا ہے، عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مردوں کے احکام الگ ہیں، عورتوں کے احکام الگ ہیں، مردوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، مردوں کے فرائض الگ ہیں، عورتوں کے فرائض الگ ہیں۔ اب کون ہے کہ جو عورتوں کے لیے بہترین نمونہ عمل بنے، عورتوں کے لیے اتباع قابل اتباع بنے؟ مرد تو رسول کا اتباع کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عورتیں کس طرح سے رسول کا اتباع کریں؟ لہذا ضروری تھا کہ ایک ایسی عورت، ایک ایسی خاتون ہو کہ جو عورتوں کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار پائے، جو عصمت کے درجے پر فائز ہو۔ لہذا پیغمبر نے آواز دی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ اب یہ رسالت کا جز، یہ نبوت کا جز، اب جسے رسول کی پیروی کرنا ہے تو مرد رسول کی پیروی کریں، خواتین اور رسول کی پیروی نہیں کر سکتی مکمل طور سے، لہذا فاطمہ زہرا کی پیروی کریں، اس لیے کہ فاطمہ زہرا جزو رسالت ہے، جزو نبوت ہے۔ فاطمہ زہرا کی پیروی ایسے ہی ہوگی جیسے رسول کی پیروی کی۔ لہذا اللہ نے شہزادی فاطمہ زہرا کو عورتوں کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا، اور ان کا نمونہ عمل جزو رسالت، جزو نبوت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم خواتین کے کردار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تین طرح کا نظر آتا ہے۔ ایک نمونہ بحیثیت ماں کے، ایک نمونہ بحیثیت زوجہ کے، ایک نمونہ بحیثیت بیٹی کے۔ یہ تین ادوار عورت میں خاص طور سے نمایاں پائے جاتے ہیں، پہلے بیٹی، پھر زوجہ، پھر ماں۔ اگر آپ خواتین پر نگاہ ڈالیں، جناب مریم کو لے لیں تو جناب مریم بحیثیت بیٹی کے تو نظر آتی ہیں، بحیثیت ماں کے بھی نظر آتی ہیں، لیکن بحیثیت زوجہ کے نظر ان کا کردار نہیں آتا۔ لیکن فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جو بحیثیت بیٹی کے بھی، بحیثیت زوجہ کے بھی، اور بحیثیت ماں کے بھی۔ بیٹی پیغمبر اسلام کی بیٹی، ایسی بیٹی کہ اگر پیغمبر کی بزم میں آ جائے تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، ہاتھوں کے بوسے لے، اپنی جگہ پر بیٹھا لے۔ یہ ہے عظمت فاطمہ، یہ عظمت زہرا۔ تمام تاریخ، تمام سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب فاطمہ زہرا بزم رسالت میں آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم کے لیے، اپنی جگہ پر بیٹھالتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ تو ایک بیٹی نے کس طرح سے کردار ادا کیا بیٹی کا، یہ نمونہ فاطمہ زہرا کی زندگی میں آپ کو مل جائے گا کہ ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد بحیثیت زوجہ کے تو یہ کردار بھی فاطمہ زہرا کی زندگی میں ہے کہ بحیثیت زوجہ کے فاطمہ زہرا نے کیسے زندگی گزاری۔ ظاہر ہے کہ شوہر کون؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، 2-4 منٹ میں تقریر ختم ہو رہی ہے۔ فاطمہ زہرا کا شوہر کون؟ علی ابن ابی طالب۔ عرب کے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے لوگ پیغمبر اسلام کو پیغام دے رہے تھے، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خاموش۔ رسول کہہ رہا ہے کہ مجھے اختیار نہیں ہے فاطمہ زہرا کے عقد کا،
ہر باپ کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کا حق کرے، لیکن رسول اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے اختیار نہیں ہے، جس کے ساتھ اللہ چاہے گا اس کے ساتھ فاطمہ کا عقد ہوگا۔ اور اس کے بعد جبرائیل نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ، آپ فاطمہ زہرا کا عقد علی ابن ابی طالب کے ساتھ کر دیں۔ اللہ نے آسمان پر، جنت میں، عرش پر، اللہ نے عرش پر فاطمہ زہرا کا عقد علی کے ساتھ کر پڑھ دیا ہے۔ اب آپ زمین پر مسلمانوں کے درمیان فاطمہ زہرا کا عقد علی کے ساتھ کر دیں۔ مجھے عقدی تفصیلات میں نہیں جانا ہے، لیکن بس ایک روایت پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے، اے فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو تمہارا کوئی کفو نہ تھا آدم سے لے کر قیامت تک۔ یہ ہے عظمت فاطمہ۔ فاطمہ زہرا کے ہم پلہ برابر کوئی نظر نہیں آتا، آدم سے لے کر خاتم الانبیاء قیامت تک۔ اے فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو تمہارا کوئی ہم پلہ، کوئی برابر، کوئی ہمسن نہیں تھا آدم سے لے کے قیامت تک۔ تو عزیزوں، فضیلت فاطمہ کو دیکھنا ہے تو یا تو رسول خدا کے ذریعے سے دیکھو یا علی مرتضیٰ کے ذریعے سے دیکھو جو فاطمہ زہرا کا کفو بنا ہے۔ بس عزیزوں، آج کی تقریر اسی حد تک کہ یہ فاطمہ زہرا کا کردار بحیثیت بیٹی کے بھی ہے، فاطمہ زہرا کا کردار بحیثیت زوجہ کے بھی ہے، فاطمہ زہرا کا کردار ہمارے خواتین کے سامنے بحیثیت ماں کے بھی ہے کہ ایک ماں نے کس طرح سے اپنے بیٹوں کو پروان چڑھایا۔ فاطمہ زہرا کی آغوش میں پرورش پانے والے کوئی حسن بنا، کوئی حسین بنا، کوئی زینب بنی، کوئی ام کلثوم۔ یہ ہے کردار فاطمہ، یہ ہے بحیثیت ماں کے ایک کردار دنیا کی خواتین کے سامنے۔ اگر عصمت فاطمہ زہرا کے سائے میں خواتین زندگی گزارنا چاہتی ہیں اور بہترین کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا چاہتی ہیں تو میں دعوت دوں گا کہ فاطمہ زہرا کی سیرت کو دیکھو، بحیثیت بیٹی کے بھی، بحیثیت زوجہ کے بھی اور بحیثیت ماں کے بھی۔ انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ خداوند عالم ہماری ماں بہنوں کو، ہماری خواتین کو اللہ توفیق عنایت فرمائے کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی سیرت کو اپنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں اور ہمارے اندر سچی محبت اہل بیت پیدا ہو اور حق مودت ہم ادا کر سکیں۔ خداوند عالم ہماری اس کاوش کو، اس خدمت کو قبول فرمائے۔